جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا جو اینڈ ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو. ٹھیک ہے، ہم اس سے آگے بڑھتے نہیں، اور ہم اللہ کی ایسی محبوب ہستیوں کو سمجھنے کے آڑ لیتے ہیں، آڑ لے کے چھپ جاتے ہیں. مقصد تو اور ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تفسیر ہے الا لیعرفون، کہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اتنی ہو کہ بندہ اتنا قابل ہو جائے کہ رسول اللہ جو ہے نا اسے واصل باللہ کرے. حضور کی محبت یہی محبت ہے، غوث اعظم کی محبت بھی یہی ہے، ولیوں کی محبت بھی اسی لیے. اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. بعض طرح کڑوی لگتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے. ہم ان ہستیوں کو آڑ بنائے ہوئے ہیں، ان کا ذکر کر کے بس چلو ٹھیک ہے، ذکر ہونا چاہیے، بہت ہونا چاہیے، لیکن منزل ہماری آگے ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں، اور رب تعالیٰ کو سبحان اللہ ان سے فضول. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر واقعی تو حضور کا غلام ہے، حضور کا سچا غلام ہے اور تو کلمہ گو ہے، تو سن مجتبی عاصیوں شافع شہ ابرار ہے. بات کرنے والے جو شہ ابرار ہیں، ابرار کے بھی بادشاہ، اور ان کی شفاعت ایسی ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خود داروغہ جہنم مالک علیہ السلام یوں عرض کریں گے حضور سے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت پر رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا. ایسی شفاعت کرنے والے میرے آقا. جب ایسے شفاعت کرنے والے آقا یدی مل جائیں تو وہ کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرے اور مبارکباد دے. مجتبی عاصیوں شافع شہ ابرار تہنیت. کیا آگے بات وہی رب کی نا، یہاں مبارکباد دے دی نا کہ کون ہے ہمارے آقا شفاعت کرنے والے، اتنے کریم ہیں. اور آگے دیکھو تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے. تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے. مجتبی عاصیوں جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. مجتبی میرے آقا، آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے منبر پر.
اتنے میں ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا اور عرض کی حضور کرم فرمائیں، حضور کرم فرمائیں۔ کیا ہوا؟ حضور بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں حضور، خشک سالی کا خطرہ ہو گیا ہے حضور، بارش چاہیے۔ میرے آقا کی کرم نوازی دیکھیں، حضور نے نہیں فرمایا کہ میرے پاس کیا لینا ہے، میں بارش کرتا ہوں، مانگو اللہ سے، کیونکہ میرے محبوب جانتے ہیں کہ میرا صحابی مجھ سے مانگ کیوں رہا ہے۔ میرے صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہوئی ہے اور میری دعا سے ہو جائے گا۔ میرے صحابی کا عقیدہ یہ ہے، اس لیے میرے پاس آیا۔ میرے حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے۔ اب میں اس کو ذرا محبت سے پیش کروں، ذرا عشق کے انداز میں سناؤں۔ یا حضور نے ہتھیلیاں آسمان کی طرف یوں کی اور بادلوں کو اجازت دی کہ آ جاؤ زیارت کرو۔ اب جناب دیکھا بادلوں نے کہ حضور کے ہاتھ تھے، چلو جا کر ہم بھی خراتے ہیں۔ بادل آنا شروع، ہر طرف سے بادل آ گئے اور پھر وہ آگے ذوق میں حضور کی ہتھیلیوں کی زیارت جو بزار و قطر ہونے لگے۔ اتنا روئے سمجھے نہیں سمجھے، اتنا برسے۔ یہ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ چپ ہی نہیں ہونے، ان کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا، ان کی آنسو تھم ہی نہیں رہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پھر جمعے کا دن آ گیا، پھر حضور منبر پہ جلوہ افروز تھے، وہی آرامی دوڑتا ہوا آیا، حضور کرم فرمائیں۔ اب کیا ہوگا؟ حضور بہت ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ ہمیں نقصان دے دے، تو حضور ایسا کرے۔ دیکھو صحابی کا فرمائش ہے، دیکھو صحابی کی ذرا پڑھا کرو۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے پتا حضور کر سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے۔ اب وہ فرمائش دیکھو صحابی کی کہ یا رسول اللہ ایسا کرم کیجئے کہ ہمارے ارد گرد ہوتی رہے، ہم پر نہ ہو۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ کیسی فرمائش کر رہی ہو یار، نہیں، میں دعا کر دیتا ہوں بس ختم ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پر نہ برسے اور ارد گرد ہوتے رہے؟ نہ، میرے حضور نے دل نہیں توڑا، میرے حضور نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد ہوتی رہے، ہم پر نہ۔ گویا بارشوں بادلوں کو کہا کہ بہت زیادت کر لی، اب ذرا چھٹ جائے، رخصت ہو جائے۔ اب بادل جو ہے رخصت ہو گئے، لیکن رخصت ہونے کے بعد بھی سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ہائے ہائے جن کو سوئے آسمان کے جل جل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان کے جل جل بھر دیے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ جوش طوفان بحر بے پایا، ہوا ناسازگار۔ یہ کشتیوں کی سفر جو کرتے تھے ان سے پوچھو کہ ہوا اگر موافق نہ ہو تو پھر کشتی چلتی نہیں، جانا کہیں ہو وہ پیچھے چل چلتی، ہوا سازگار نہ ہو تو۔ اور کہہ رہے ہیں جوش طوفان اس قدر ہے کہ بحر بے پایا اور سمندر بھی طغیانی پر ہے اور ہوا ناسازگار ہے۔ باغر جوش طوفان بحر بے پایا، ہوا ناسازگار، نوح کے مولا، نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار گئے، نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار گئے۔ اور گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستان،
کہتے ہیں گلستان، جہاں بل لگے ہوئے ہیں، جہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں بوستان. اور بلبل کہاں ملے گا آپ کو؟ پھولوں کے پاس. بلبل کہاں ملے گا؟ پھولوں کے پاس. اب ذرا سمجھیے کہ بلبل جو ہے نا وہ اشعار میں جب بھی کہا جاتا ہے تو یہاں مراد ہوتا ہے عاشق. بلبل کی چونچ کو، پرندے کی چونچ کو کہتے ہیں منقار. کیا کہتے ہیں؟ منقار. تو جب منقار کہا جائے گا تو مراد یہاں ہوگا عاشق کے ہونٹ. ٹھیک ہے. امام کہتے ہیں کہ رضا نے جو نغمے لکھے ہیں اس نغموں کی وجہ سے بوستان جو ہے وہ گونج اٹھا. تو پھر کہتے ہیں کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، کیوں نہ گونجے، گونج گونج اٹھے گے نغمات رضا سے بوستان. گونج گونج اٹھے گے نغمات رضا سے بوستان. کیوں نہ ہو. دیکھو تو صحیح کس پھول کی مدحت میں منقار ہے. کیوں نہ ہو کس